إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الثقلين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ گر دعوتم رد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن زی مجھ کو غلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس نماز اچھی زکوٰۃ اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تمام تعریفاں حمد و ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جڑا کائنات دا خالق اور مالک ہے وحدہ لا شریک ہے کوئی دی ذات و صفات دے اندر دا شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العالمین دی محتاج ہے اللہ رب العالمین دی سونی ذات کسے دی محتاج نہیں درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون و مکان نجر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دے دربار گہرے بار دے اندر ادب اور عاجزی انکساری دے نال محبت و عقیدت دے پھول نچھاور کرنے تو بعد آج دا میرا موضوع سخن اس عظیم ہستی دے متعلق ہے کہ جنہاں نے سب نالوں پہلے نبی پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات دے اتے ایمان لے کے آئیاں اور سب نال پہلے جنہاں نے نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھی جنہاں دے گود وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی جملہ حضرت ابراہیم تو علاوہ
اولاد پاک جنہ دی گود وچ اللہ نے رکھ دیتی، جنہوں نے شرف حاصل ہے کہ حضرت سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ الزہرا دی تربیت فرماندہ، جنہ دی گود وچ ایہو جیاں شہزادیاں نے پرورش پائی ہوئے، جنہی محسنہ کائنات ہوئے اور خاتون اول دا ٹائٹل جنہوں اللہ رب العالمین نے خود عطا فرمایا ہوئے، اس ہستی دا نام حضرت سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ، مومنہ دی پہلی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ دی عظمت اور شان انشاءاللہ العزیز گوش گزار کرانگا، کیونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ دا انتقال با کمال 10 رمضان مبارک دے اندر ہے، تے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی عظمت اور شان دا ہر پہلو جڑا بے مثل تے بے مثال ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا ذکر پاک کرنا اے حضرت فاطمہ الزہرا دی امی جان دی وجہ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی صاحبزادیاں حضرت زینب رقیہ ام کلثوم دی والدہ ہون دی وجہ تو اور حضرت طیب و طاہر عبداللہ میرے مصطفیٰ دے شہزادے انہاں دی والدہ ہون دی وجہ تو یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی پہلی زوجہ ہون دی وجہ تو نہیں، بلکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی وہ ذات ہے کہ جنہوں رب کائنات نے خود سلام بھیجیا ہے کہ اگر خدیجہ الکبریٰ دا مقام سمجھنا ہوئے تو اس گل تو بندہ چھوٹے جے نکتے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا مقام سمجھ آ جانا چاہیے ہے کہ جس دے ایک بھول دا نا، جس دی ایک کلی دا نا فاطمہ زہرا ہوئے، او دی اصل دا مقام تے مرتبہ کی ہوئے گا۔ اللہ حضرت بھی تاں بول کے اٹھے نا، فرمایا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، کہ جدی جناب جدے دو تریاں دا نام حسن تے حسین ہوئے، جدی ایک لختے جگر دا نام فاطمہ زہرا ہوئے، جدی انہاں دی جناب پرورش کرنے والی گے او دا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ کیا جاندہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی او غم گسار جنہوں نے ہر اوکھے ویلے دے ہوتے مصطفیٰ کریم دا ساتھ دیتا، ہر مشکل گھڑی دے ہوتے میرے مصطفیٰ کریم دے نال کھڑیاں رہیاں، اگر میرے مصطفیٰ کریم دے ہوتے ظاہری حالات اگر ٹھیک نہ بھی رہے تو میرے مصطفیٰ دے ہر غم دے وچ جڑی دکھاں دا مداوع کر دی رہی اس بی بی دا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی زوجہ بلند تو پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دو مردان دے نال آپ دی شادی ہوئی، یکے بعد دیگرے آپ بیوگی دی زندگی گزاریاں سن، بیوہ ہو گئیاں، وقت گزردہ رہا، بڑے بڑے مکے دے سردارہ نے پیغام نکاح بھیجے کہ حضرت سیدہ خدیجہ مکے دی وہ عظیم تاجرہ ہے، خاتون ہو کہ اتنی تجارت ہے، اتنا ساز و سامان ہے کہ کوئی جناب گنتی اور عداد و شمار نہیں کر سکتا۔ خدیجہ الکبریٰ نو پیغام نکاح بھیجے، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جواب دیتا کہ میں نکاح دے وچ کوئی انٹرسٹ نہیں، میں نکاح کرنا ہی نہیں چاہتی، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ او عظیم ہستی نے جڑیاں کعبے دے وچ جا کے ایک نکر چ مسلح ڈا کے اپنے رب نو اس وقت بھی سجدہ کر دیا سن جدو 360 بت کعبے دے وچ نصب کیتے گئے سن، اس وقت بھی کہن دیا سن سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، یا اللہ تو ہی سب تو اعلیٰ ہے، یا اللہ میں ایمان لے کے
چونیاں جیڑا ابراہیم دا رب ہوئے اسماعیل دا رب ہوئے جیڑا حضرت آدم دا رب ہوئے یا اللہ میں او دیتے ایمان لے کے ہونیاں یا اللہ میں تینوں ہی بلند سمجھنیاں اور کائنات دے اندر تیرے تو علاوہ کوئی بلند نہیں ہے گا بڑے بڑے لوگوں نے پیغام نکاح بھیجے لیکن خدیجہ الکبریٰ نے انکار فرما دیتا فرمایا میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی جدو بڑے بڑے سرداران مکہ دیے جناب خواہشات تے پانی پھر گیا خدیجہ الکبریٰ ایک دن جناب آرام فرما رہی نے خواب دے وچ ویکھیا کہ ایک آفتاب آسمانہ دا جڑا آفتاب خدیجہ الکبریٰ دے صحن دے اندر آیا اور او دا نور اس طرح دنیا دے پھیلیا خدیجہ الکبریٰ دی آنکھ کھل گئی پریشان ہوئیاں اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل دے کول چلیاں گئیاں جڑے تورات دے بھی کاری سن انجیل دے بھی کاری سن جا کے اپنا خواب بیان کیتا اور آکھیا کہ میں خواب ویکھیا ہے اور خواب دے اندر آسمانہ دا آفتاب میرے گھر دے سین دے وچ آ گیا اور او دے نور نال پوری کائنات چمک اٹھیے ورقہ بن نوفل نے سنیا تو انہیں آکھیا پہن تینوں مبارک ہوئے اللہ نے تیری قسمت دے اندر ایک ایسا آفتاب رکھیا ہے کہ جدی عظمت اور شان ہوئے گی کہ کائنات دا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہوئے گا جڑا او دے نور دے نال چمک نہ جاوے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سنیا تے حیران تے پریشان ہو گیا کہ میں تے نکاح کرنا ہی نہیں چاہتی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کیا میں دوبارہ اگر 2 مرتبہ میں بیوگی دے ایام گزارے نے دوبارہ پھر میں شادی کرانگی شادی نہیں کرنا چاہتیاں لیکن جدو خواب ویکھیا کہ آپ دے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے آکھیا کہ اللہ نے آخری نبی جڑا بھیجنا ہے وہ اللہ نے تیرے مقدر چ لکھ دیتا ہے خدیجہ تینوں مبارک ہوئے سیدہ خدیجہ اللہ دا شکر بھی ادا کر دیا نے نالے انہاں کڑیاں دا انتظار کر دیا نے کہ یا اللہ کڑیاں کدوں آن گیاں کہ جدوں تیرے آخری نبی دی خدمت گزاری دا موقع منوں نصیب ہو جائے گا محبنا سارے کو سبحان اللہ ادھروں جناب حضرت خدیجہ دی ایک ہمشیرہ ہے او دے اونٹ چلاوندے نے حضرت عمار انہاں دا غلام سی عمار او دا نام سی وہ اونٹ چلاوندے سن انہاں دے تے اونٹ جڑے انہاں کول زیادہ سن تے نبی پاک علیہ السلام دی عمر مبارک بھی تقریباً 20-22 سال دے رون بونڈے تو نبی پاک علیہ السلام نو ایک دن عمار کہندا ہے کہ میں ویکھیا کہ جڑے اونٹ تساں چراندے ہو نا وہ اونٹ جڑے نے جتھے تسی اشارہ کر دے ہو اونٹ ہوتے اگے پیچھے منہ نہیں مار دے جتھے تسی اشارہ کر دے ہو تاڑی رضا دے مطابق اونٹ ہوتے ہی رہن دے نے اگے پیچھے نہیں جان دے تے میرے کل مال ذرا چوکھا ہے میرے کل ڈنگر زیادہ نے تے تسی اگر چاہو تے میں تاڑے نال ایک مشاجرہ کرنا میں تاڑے نال ایک معاہدہ کرنا کہ جنی مزدوری مہینے تو بعد ملے گی اساں ادھی کر لوانگے کچھ اونٹ میرے کولو بھی تسی لے لو تے او اونٹ جڑے تسی اپنی کفالت وچ لے لو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا مینوں منظور ہے اور انہاں اونٹاں دے وچ ایک اونٹ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی ہمشیرہ دا اونٹ ہے جدوں مہینے تو بعد عمار دی مزدوری لین دا ویلا آیا تے گلاں وچ لا کے نبی پاک علیہ السلام نو سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی ہمشیرہ دے گھر دے قریب لے گئے میرے آقا نے فرمایا کدھر جان دا ارادہ ہے انہیں آکھیا میں اپنا ذرا بقایا لے کے آواں تے تہاڈی مزدوری تانوں ادا کر دیواں گا تے میں اپنا بقایا لے کے تسی بھی اندر آ جاؤ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں کسے کول بغیر اجازت تو اندر جانا پسند نہیں کردا فرمایا میں باہر تیرا انتظار کرنا وا تو جا اندر جا کے اپنا معاوضہ لے کے آ وہ غلام جاندا ہے جا کے سیدہ خدیجہ دی ہمشیرہ نو جا کے دسدا ہے کہ اے ہو جا مرد بھی کوئی دنیا تے ہوئے گا کہ جے ہو جا اللہ نے محمد نو بنایا ہے تعریفاں دے پل بن دیتے تعریفاں کیتیاں خدیجہ الکبریٰ دی ہمشیرہ نے جدوں سنیا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے کنا جا کیا فرمایا اے ہو جا بھی کوئی بندہ دنیا دے ہوئے گا کہ جڑا شرم و حیا دا پیکر ہوئے خدیجہ الکبریٰ دے دل دے وچ میرے مصطفیٰ کریم نو ویکھن دا جذبہ پیدا ہویا جدوں خدیجہ الکبریٰ دے سامنے مصطفیٰ کریم دیا تعریفاں کیتیاں جا رہیاں نے اور ایک گل ذہن دے وچ رکھو جڑا مصطفیٰ دی تعریف کرے وہ اللہ نو بھی پیارا ہوندا ہے نبی نو بھی وہی پیارا ہوندا ہے تو جڑا بدبخت اپنے ورگا کبھی نبی پاک دی سیرت آکے کھاتے تھے پیتے تھے میں نے کہا تجھے کھاتا پیتا تو نظر آ گیا آسمان کا چاند دو کرتے نظر نہیں آیا اور سورج کو واپس پلٹاتے نظر نہیں آیا میرے مصطفیٰ دی سیرت اگر بیان کرنی ہے تو انج بیان کر جب سنی بابا کے دول بیان کر
کرتا ہے کہ میرے مصطفیٰ جیسا نہ رب نے پہلے بنایا نہ رب نے بعد بنایا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا سارے کو سبحان اللہ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا امام الانبیاء دے غلاموں سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے دل مبارک دے اندر میرے مصطفیٰ نو ویکھن دا جذبہ پیدا ہویا میں ویکھاں تے صحیح ادھروں میرے آقا دے چرچے ہو گئے اللہ بھی قرآن دے وچ کہندا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون اللہ فرماندہ لوگ جڑنے اللہ دے نور نو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ دے نور دا چراغ بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اپنے نور نو ظاہر کر کے رہے گا ادھروں میرے آقا دے چرچے پورے مکے دے اندر نے مکے دے 4 چفیرے لوگ میرے مصطفیٰ دی زیارت کر دینے ادھروں خدیجہ الکبریٰ دے دل دے اندر خیال پیدا ہویا میں ویکھاں تے صحیح محمد ہے کیسے جنہاں دی پوری زمانہ تعریف کر دے جنہاں دی پوری زمانے دی مرد عورت بچے بھی تعریف کر دینے میرے آقا دے دیدار دی حسرت پیدا ہوئی ادھر حضرت ابو طالب وہ ایک دن پریشان ہو کے آندھنے پیارے محمد جی بابا آکھے بیٹا گھر دے حالات ٹھیک نہیں میں چلنا وہاں مکے دی تاجرہ ایک پاک عورت جدا نا خدیجہ الکبریٰ وہ اپنا مال دے کے لوگاں نو بھیج دیئے او دا منافع بھی دین دیئے بیٹا میں چاہنا اگر تو جاوے خدیجہ تینوں واپس نہیں لٹائے گی میرے آقا شرما کے آندھنے بابا تانوں تے پتا ہے میں کسے کو آج تک سوال نہیں کیتا آج تک کسے کو کوئی چیز میں منگی کوئی نہیں میرا دل نہیں جاندہ میں خدیجہ دے دروازے تے جاوا اگرچہ مکے دی سردار آئے اگرچہ بڑی مالدار لیکن میں نہیں جانا چاہندہ اگر میرے رب نو منظور ہویا او خدیجہ دا آپ ہی پیغام آ جائے گا ہلے تھوڑی دیر گزری ہے جناب ابو طالب تے میرے آقا دے درمیان گفتگو ہو رہی ہے ادھر جناب مان حضرت خدیجہ دا غلام حضرت میسرہ آ گیا آکے پیغام دیتا آکے اے ابو طالب اپنے بھتیجے نے آکھو اگر سجدہ خدیجہ دا اے سامان لے کے اگر تجارت کرن خدیجہ کہندیاں نے دجیاں نو ایک گناہ نفع دینی ہو لیکن محمد نو 2 گناہ نفع دیوا گے جدوں میرے آقا نے پیغام سنیا ابو طالب مسکران لگ پے آکھیا بیٹا جیڑی گل تو کرنا تیری پوری ہو جاندی ہے کیونکہ ابو طالب نے او منظر بھی ویکھیا سی جدوں مکے دے اندر قید سالی آ گئی مکے دے لوگ پریشان ہو گئے مکے دے سارے امام بخاری بھی حدیث نقل کیتی ہے مکے دے لوگ پریشان نے آندھنے جانور مر رہے نے گھر وچ پانی دا قطرہ کوئی نہیں اور سارے دعا کرو دعاواں کیتیاں جاندیاں نے لیکن کسے دی قبول نہیں ہوندی سارے جناب ابو طالب دے دروازے تے آکے کھڑے ہو گئے آندھنے ابو طالب تاڑا گر بڑا یا لائے تاڑا گر بڑا بالا ہے اسا چاہنے تساں بھی دعا کرو جناب ابو طالب نے آکے چند منٹ ٹھہرو میں خونی آنا با ابو طالب جڑے نے انج کر کے چادر دی بکل ماری ہے امام بخاری نقل کیتا ہے فرمایا کعبے دے قریب جا کے ابو طالب نے چادر اتاری کعبے دی دیوار نال ایک بچے نو انج کر کے کھڑا کر کے کعبے دی دیوار نال او دی پشت نو مس کیتا تو نالے دعا کیتی
کعبے دے ربا اس بچے دا واسطہ ہی باران رحمت عطا کر اس سارے مکے دے سرداراں نے اپنی اکھاں نال ویکھیا او بچہ کوئی غور نہیں میرے آقا کریم سن جڑے بچپن دے اندر جنہاں دی پشت کعبے دے نال لگیے اللہ نے اسے وقت رحمت می برسانا شروع فرما دیتا اسے وجہ تو ایسا کہنے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے ہنج کوئی نہیں الحمدللہ میں بھی روزے دی حالت بیچا لیکن کدی پرواہ نہیں کی تھی تھوڑا بولو آہستہ بولو وہ کچھ بھی نہیں ہوندہ سرکار دا ذکر کر یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں میں کلوں گواہ ابو طالب بھی کہندے ہوں گے میں کلوں گواہ مدنی تیرے جیا سونا تیرے جیا جناب ابو طالب نے جدوں اپنے گھر میں جناب خدیجہ دا او پیغام رسان لے کے پیغام رسائی کرنے والا غلام میسر آیا فرمایا سامان خدیجہ نو آکھو سامان ایتھے بھیج دے اسا ایتھے ہی سفر کرانگے حضرت میسر سجدہ خدیجہ دا سامان تجارت لے کے مصطفیٰ کریم دے کول آگے ادھرو خدیجہ اپنے غلام نو آخ دیا نے تجارت وال اتنا دھیان نہ کری محمد وال دھیان کری محمد دیا دعویٰ ویکی انہاں دیا گلہ میں نوا کے دسنی آئی کیونکہ اے او جوان ہے جدی جوانی بھی پاکیز ہے جدہ بچپن بھی پاکیز ہے جرا دنیا دے اندر غیر بھی کہندے محمد صادق الامین اگر کسے سچا ویکھنا ہے محمد عربی نو ویکھو اگر کسی امین ویکھنا ہے محمد عربی نو ویکھو میسرہ غلام نال میرے آقا تجارت واسطے چلے گئے جدوں بصرہ دے اندر میرے آقا نے قدم رنجا فرمایا بصرے دا ایک عبادت گزارے او دے کلیسا دے کول ایک درخت لگیا ہے میرے آقا اوتے جا کے اپنے قافلے نو روکیا او جرا عبادت گزارے جدا نام نستورہ راہب شیخ عبدالحق نے اپنی کتاب مدارج النبوہ دے اندر نستورہ راہب نقل فرمایا ہے آپ فرما دینے جدو میرے آقا جاگے او دے عبادت کھانے دے دروازے دے درخت دے قریب جاگے میرے آقا نے اپنا پڑاؤ فرمایا ویکھ دیا او درخت بسیدہ ہو گیا سی او دیا جڑا بھی ختم سن لیکن چہوے میرے آقا نے قدم رنجا فرمایا او دے جناب پھل بھی نکل آئے او دے پتے بھی نکل آئے سر سبز و شاداب ہو گئے او درخت بھی کہندہ ہوئے گا کملی والے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا جدوں درخت سر سبز و شاداب ہو گیا ادھروں عبادت خانے دے اندر عبادت کرنے والا اور راہب دوڑ کے باہر آیا آکے میرے آقا دے قدمانو چمن لگ پیا میرے مصطفیٰ دے قدمانو چمن لگ پیا کدی اندر اے پیارے اپنا ہاتھ اگے کرو میرے آقا نے ہاتھ اگے کیتا مصطفیٰ دے ہاتھانو چمن لگ پیا میرے آقا فرمان دے تو ہے
میں کون ہے؟ انہیں آکے منو چھڑو میں کون ہوں؟ تسا دسو تسا کون ہو؟ میرے آقا نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ، میں ابو طالب دا بتیجا، عبداللہ دا بیٹا، جناب عبدالمطلب دا پوتا۔ انہیں آکا اے تعارف دے دنیا داری والا ہے، دجا تعارف کراؤ۔ میرے آقا فرماندے نے اپنی وجہ دا سے پوچھنا کی چاہنا ہے، وہ کہندہ ہے میں اپنی قرآنیاں کتاباں چ پڑھے ہے، انجیل دا میں حافظاں، تورات دا میں حافظاں، زبور دا میں حافظاں، میں پہلے صحیفے سارے کٹھے کر کے نتیجہ کٹیا ہے، میں چیز پڑھی ہے اس درخت تلے کوئی نبی تو علاوہ بیٹھ نہیں سکتا، بڑے بڑے قافلے آئے نے لیکن ادھے تھلے کوئی نہیں بیٹھے۔ میں اپنیاں کتاباں چ پڑھیا ہے جڑا اس درخت تھلے بیٹھے گا وہ کوئی عام نہیں ہوئے گا بلکہ اللہ دا آخری نبی ہوئے گا۔ لوگ کہتے ہیں میں نے کہا بھی اگر نستورہ راہب کو پتا ہے کہ یہ اس درخت کے نیچے بیٹھنے والا نبی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا، میں کیا اگر اس راہب نو پتا ہے میرے مصطفیٰ دی جوانی دی عمر ہے، اگر کوئی ملہ آکھے 40 سالہ تو بعد محمد نبی بنے لے، میں کیا جڑا جان والا ہے جنہیں امتی بننا ہے انہوں تے پتا ہے محمد چڑھ جوانی چ نبی گے، محمد نبی ہوندہ ہی ہوئے کہ جڑا ماں دے پیٹ چ بھی نبی ہوئے، جڑا بچپن چ بھی نبی ہوئے، جڑا لڑک پن وچ بھی نبی ہوئے، جوانی چ بھی نبی ہوئے، اگر وہ دے بڑھاپے دی سیدھی تے قدم رکھے پھر بھی نبی ہوئے، اگر جی کیویں ہو سکتا ہے؟ میں کیا اگر عیسیٰ اللہ دا پیارا نبی اگر ماں دی گود وچ آوے لوگ آکھن اے مریم بیٹا کتوں لے کے آئی ہے تے بی بی مریم آکھن میں تے روزہ رکھے چپ دا روزہ میں نہیں بولاں گی، فاشارت الیہ سورہ مریم پڑھ کے دیکھو، بی بی مریم اشارہ کرتی ہے حضرت عیسیٰ کی طرف، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا۔ وہ آگے سے لوگ کہتے ہیں مریم یہ کیا بات کرتی ہو، کبھی پنگوڑے کے اندر بچہ بھی بولتا ہے، یہ بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ کیف نکلم، یہ کیسے کلام ہمارے ساتھ کرے گا؟ حضرت بی بی مریم کہتی ہے جو بغیر باپ کے اس بچے کو میرے ہاں پیدا فرما سکتا ہے وہ اسے پنگوڑے کے اندر کلام بھی کروا سکتا ہے۔ بی بی مریم کا اشارہ ہوا، قرآن نے ریکارڈ کر دیا تاکہ دنیا کو پتا چل جائے، جو کہتے 40 سالہ تو بعد مصطفیٰ کو پتا چلا کہ میں نبی تھا، میں نے کہا بدبختہ اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھ، ہم اپنے نبی کو عیسیٰ سے افضل کہتے ہیں، موسیٰ سے افضل کہتے ہیں، ابراہیم سے افضل کہتے ہیں، از آزم تھا عیسیٰ 1,23,999 کم و بیش پیغمبر سے ہم سب سے افضل اپنے نبی کو کہتے ہیں۔ اگر عیسیٰ تو بنگوڑے کے اندر بول کر یہ جملے کہے قال انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ اگر عیسیٰ بچپن کے اندر پنگوڑے کے اندر نبی ہے تو میرے نبی سے جب پوچھا گیا کملی والے آپ کب سے نبی ہے؟ میرے آقا کہتے ہیں قلت نبیًا وآدم بین الروح والماء، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، محمد اس وقت بھی نبی بن چکے تھے۔ ہم نے اپنا عقیدہ بھی تو سمجھنا ہے نا
کتابوں میں لکھا ہے، نصاب میں پڑھاتے ہیں 40 سالوں کے بعد نبوت ملی. میں نے کہا نہیں، جملہ چینج کرنا چاہیے. میرے آقا نے اظہار نبوت 40 سال کے بعد کیا ہے. اگر نصورہ راہب میرے آقا کے ہاتھ چومتا ہے، کبھی پاؤں چومتا ہے، کبھی کہتا ہے اے پیارے ایک حسرت ہے میری، میرے آقا فرماتے ہیں بتا. کہتا اگر اجازت ہوئے تاڑی کانڈ تو کپڑا پیچھے کر کے کوئی چیز دیکھنا چاہنا. میرے آقا نے اجازت عطا فرمائی. وہ نصورہ راہب میرے آقا کی پشت سے جب کپڑا ہٹاتا ہے تو خدا کی قسم ہے میرا ایمان اور اعتقاد ہے اللہ نے ساری کائنات کا حسن محمد عربی کے اوپر خرچ کیا تھا. میرے آقا کی پشت سے کپڑا ہٹتا ہے، نصورہ کی آنکھوں پہ ایسے ہاتھ آ جاتے ہیں. کہتا ایسا حسین نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھوں گا. اسا تائی آخلیا حسینہ جمیلانہ منہ موڑ دیتا، رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. میرے آقا کے وہ نور کی شعائیں نکلی تو نصورہ راہب آنکھوں کو چندیا کی آنکھوں پہ ہاتھ لگتا ہے. کہتا ہے میں نے بس دیکھ لیا، اب آپ ایسے کریں آپ واپس چلے جائیے. آپ کے یہودی دشمن ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، آپ کو قتل کر دیں گے، آپ کو شہید کر دیں گے. میرے آقا نے ادھر ہی بیٹھ کر بصرے کی سرزمین پر میرے آقا نے سامان تجارت بیچا. اور وہ لوگ اتنی بڑی بڑی بولیاں لگاتے ہیں، ان کو پتا ہے اس مال کی نسبت نبی آخر الزمان کے ساتھ ہو گئی ہے. لوگ کوئی 40 کہتا ہے، دوسری آواز آتی ہے میں 80 کا خریدار ہوں. ایک 80 کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے 120 کا خریدار ہوں. لوگ حیران ہیں اتنی بولی کا سامان تو کبھی بکا نہیں، یہ اتنا قیمتی کیسے ہو گیا. میں نے کہا خدا کی قسم ہے ذرے اس خاک کے، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ میرے محمد نے لالین اتارے ہوں گے. سامان کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئی نا، سامان بک گیا، دوجیاں تاجروں کا بھی کام بن گیا، دوسروں کا بھی سامان قیمتاً زیادہ بکا. اور جب میسرہ نے دیکھا کہ میرے آقا اونٹنی پر سوار ہے اور میرے مصطفیٰ کے اوپر ایک ایسے سایہ ہے بادلوں کا، سایہ ایسے بادلوں کا، نصورہ راہب کا واقعہ دیکھا، ادھر میرے آقا کے اوپر بادلوں کا سایہ دیکھا. میرے مصطفیٰ واپس تشریف لے کے آئے. خدیجہ الکبریٰ کو میسرہ کہتا ہے بی بی ہمیں اتنا نفع آیا، اتنا مال. کہا بات چھوڑ، نفع کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا محمد کی ادا کوئی سنا دے. بولو گا سارے سبحان اللہ. فرمایا کوئی محمد کی ادا مجھے سنا دے، کوئی بتا محمد عربی کا کوئی قصہ سنا. اس نے کہا خدیجہ میں اپنی اکھاں نال ویکھ کے آئی جدوں محمد عربی سواری تے سوار سن، انہاں دے اوتے سایہ فگن سی، انہاں دے اوتے کوئی چیز سایہ کردی سی. میں اپنی اکھاں نال ویندا رہیا، دھوپ انہاں دا کوئی نقصان نہیں سی کردی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی آپ فرماندے نے فرمایا جب خوبا ذو فگن دین دنیا کا چاند، جب خوبا ذو فگن دین و دنیا کا چاند، آیا خلو سے جلوت میں اسرا کا چاند، نکلا جس وقت مسعود بطغا کا چاند. لوگوں جس غانی گڑی چمکتا ہے باقا چاند، جس غانی گڑی چمکتا ہے باقا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. میسرہ کہنے لائے انہاں دے اوتے سایہ فگن، فرشتے ویکھن جنہاں سایہ کیتا ہے کوئی دوپنے انہاں دا نقصان نہیں کیتا. نصورہ راہب انہاں دے ہاتھ چندہ رہا، انہاں دے پیر چندہ رہا. اے تجارت دا اتنا نفع آیا. خدیجہ کہندیاں نے تجارت دی گل نہ کر، جڑی میں گل سننا چاہنی ہوں تیریاں شاناں بلند مینوں آئیاں پسند میرے بالا یا محمد
خدیجہ کہندی یا محمد میں تیری دیوالی بی بی خدیجہ الکبریٰ نے حضرت نفیسہ نو آ گیا جاؤ جا کے محمد عربی دے نال ایک گل بات چلاؤ میں نکاح کرنا چاہنی ہوں اور ایک گل ذہن دے اندر رکھو جدو عورت بیوہ ہو جائے یا عورت مطلقہ ہو جائے طلاق یافتہ ہوئے شریعت اجازت دین دی ہے وہ اپنے اچھے برے نو تمیز کر سکتی ہے میرے آقا نے تاہی فرمایا اگر عورت بیوہ ہوئے یا مطلقہ ہوئے وہ دی رضامندگی پوچھیں بغیر وہ دا دجی جگہ تے نکاح نہ کرے آدھے حضرت بی بی جناب خدیجہ الکبریٰ نے پیغام نکاح بھیجیا ادھروں جناب ابو طالب کہندے نے بیٹا کی نفع کمایا ہے آکھیا بابا نفع آپ ہی چل گیا جائے گا میں کوئی چیز نہیں لے کے آیا ادھروں پیغام نکاح آ گیا حضرت ابو طالب نے میرے مصطفیٰ دا نکاح پڑھایا خطبہ ارشاد فرمایا ادھروں جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ دا چچے نے جناب خطبہ دیتا اس طرح میرے آقا دا نکاح ہو گیا اے او بی بی ہے میرے آقا کریم غار حرا دے اندر ایک سال دے وچ ایک مہینہ میرے آقا منتخب کیتا غار حرا وچ جاندے اوتھے بیٹھ کے اللہ دی تسبیحات کر دے اللہ دا ذکر کر دے جدوں میرے آقا دی عمر مبارک 40 سال ہوئی اس وقت جبریل آ گئے آ کے اندر اقرا میرے آقا فرما دینے با اقرا میں پڑھن والا نہیں ہوں جبریل میرے آقا نو سینے نہ لا کے اچھے طریقے نہ کلاوہ مار کے جبریل پھر کہندے نے اقرا میرے آقا جواب دیندے نے ما اقرا میں پڑھن والا نہیں اتھے بھی ملا نو بھلیکا پہ گیا اتھے بھی شبہ پہ گیا کہندے نبی نے آکھیا میں پڑھنا جاندہ ہی نہیں میں کہا نا میرے آقا کہندے نے با اقرا میں پڑھن والا نہیں کیونکہ میرے آقا دسنا چاہندے نے جنی دیر تک جبریل تیری زبان تے میرے رب دا نا آوے انہی دیر تک میں کلام کرنا پسند ہی نہیں کرنا جبریل بار بار کہندے نے جبریل بار بار کہندے لے آپ پڑھو اقرا میرے آقا جواب دیندے لے ما اقرا فرمایا میں پڑھن والا نہیں میرے آقا کریم دسنا چاہندے لے جبریل میں پڑھنا میں او دے کلو پڑھنا جنہیں خود بیان کیتا ہے الرحمن علم القرآن رحمان ہوئے جنہیں قرآن سکھایا ہے یا اللہ کنوں سکھایا ہے فرمایا اپنے علم نشرہ دے سینے والے محمد نو سکھایا ہے اور اولا دے صدقے پوری کائنات دے قرآن دے حافظانو سکھاوا میرے آقا کریم نے فرمایا ما اقرأ فرمایا میں نہیں پڑھنا جبریل نے 3 دفعہ کوشش کی تھی تو سینے نہ لایا میں کہا جبریل آج تے سینے نہ لا لے بعد جو تلیاں تے گل آ جانی بعد جو گل تلیاں چومن تے آج تے تو سینے نہ لا ہی لیا ہے 3 دفعہ جبریل نے لایا جبریل بھی اپنی پیاساں بجھا رہے ہیں جبریل بھی اپنی محبت دا اظہار کر رہے ہیں 3 مرتبہ سینے نہ لایا میرے آقا نے کوئی نہ پڑھیا تے میرے آقا کریم جدو بار بار جبریل سینے نہ لاوے دا کہ اقرا میرے آقا فرمان بھی میں نہیں پڑھنا جبریل جو 4تھی مرتبہ پڑھیا نا اقرا بسم ربی کلذی خالق اس رب دے نام دے نال پڑھو جن نے انسان نو بنایا ہے خالق الانسان من علق جن نے انسان نو خون تو پیدا کیتا جدو جبریل دی زبان دے اس میں خدا آیا اللہ دا نام نامی اس میں گرامی آیا میرے آقا نے فرمایا جبریل ہون کل ہوئی نا ہون تے تو میرے یار دا نا لے آوے ہون جو کچھ تو کرے گا وہ بھی پڑھا گے جرا تینوں نہ ہوندہ ہوئے محمد در تے آ جائی محمد وہ بھی تینوں پڑھا دے گا میرے آقا نے جو رب دا نہ آیا میرے آقا نے پڑھے ہے
ادو میرے آقا نے پڑھے ہے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور میرے آقا نے آ کے دسیا، فرمایا حضور واپس تشریف لے، پہلی وحی نازل ہوئی نا، تو فرمایا زملونی زملونی، فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، بی بی خدیجہ الکبریٰ نے کمبل دیا، اور غم گسار تھی میرے آقا کی، میرے آقا سے اتنا پیار تھا، اتنی چاہت تھی خدیجہ الکبریٰ نے، آپ میرے آقا کو کمبل دیا، کہتی ہیں آپ کیوں پریشان ہیں، آپ کیوں حسرت کی نگاہوں سے، آپ کے چہرے کے اوپر کیا پریشانی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن آج ایک مقدس فرشتہ میرے پاس آیا تھا۔ حضرت بی بی خدیجہ مسکرانے لگ پڑی، کہتی ہیں آپ کو مبارک ہو، اللہ نے جس فرشتے کو جناب موسیٰ عیسیٰ اور حضرت ابراہیم کے پاس بھیجا تھا، اللہ نے وہ وحی دے کر فرشتہ آپ کے پاس بھیجا ہے، اور مجھے اپنے مقدر پہ رس کے آتا ہے کہ اللہ نے مجھے آخری نبی کی بیوی بنا کے بھیجا ہوا۔ ہر وقت میرے آقا کی غم گساری کرنے والی، ہر وقت آقا کے غم، حضور فرماتے ہیں جب بھی مجھے باہر سے لوگ میری تکذیب کرتے تھے، مجھے جھٹلاتے تھے، میں جب گھر میں آتا تھا خدیجہ میری حوصلہ افزائی کرتی تھی، کہتی تھی آپ پریشان نہ ہوئیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آج نہیں سمجھے کل سمجھ جائیں گے، پرسوں سمجھ جائیں گے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ وہ بھی دن آیا، میرے مصطفیٰ کی یہ زوجہ اللہ کے پیارے نبی غار حرا میں تشریف فرما ہے، میرے مصطفیٰ کی روٹی خود پکاتی ہے۔ غار حرا اس وقت مکے سے 3 میل دور مسافت کے اوپر تھا، 3 میل، اب تو آبادی بڑھ چکی لیکن آبادی کم تھی، 3 میل دور وہ غار حرا تھی۔ میرے آقا کے پاس اپنا کھانا خود بناتی ہے، کھانا تیار کرتی ہے، میرے آقا کو کھانا غار کے اندر پہنچاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی آیا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، حضرت محمد بن اسحاق نے سیرت ابن حشام کے اندر لکھا، دیگر تفسیروں کی کتابوں میں موجود ہے، خدیجہ الکبریٰ عمر زیادہ ہو چکی ہے، 55 سال کی عمر مبارک ہے۔ خدیجہ الکبریٰ وہ اتنی غار کے اوپر چڑھنا، جو چڑھے ہیں وہ تو جانتے ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ خدیجہ الکبریٰ جب ان پتھریلے نکیلے پتھروں سے کوئی پاؤں پہ لگتا ہے، کبھی ادھر کو گرنے لگتی ہے، سنبھل کر 55 سال کی عمر ہے خدیجہ الکبریٰ، جب گرتے گراتے جب غار حرا میں پہنچنے والی ہے، اللہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا، اللہ نے کہا جبریل جی کیا حکم ہے رب جلیل؟ فرمایا جبریل سدرہ کو چھوڑ جاؤ غار حرا کے اندر، یا اللہ کیا کرنے کے لیے جانا ہے؟ تیرا کلام لے کے جاؤں، تیرا پیغام لے کے جاؤں؟ فرمایا نہیں، آج پیغام کے لیے نہیں، وہ جو عورت اب میرے نبی محبوب کریم کی روٹی کے لیے، کھانا پہنچانے کے لیے اتنی مشقت کر کے آ رہی ہے، آج اس کی قیمت ہم ادا کریں گے۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا محمد عربی سے کہہ دیجئے کہ اے خدیجہ کائنات کا رب تجھے سلام کہتا ہے، اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ جبریل جب آقا کی بارگاہ میں آئے، کہا کملی والے اللہ کا سلام بھی پہنچا دیجئے اور میں جبریل کا سلام بھی پہنچا دیجئے۔ سیدہ خدیجہ کو رب نے سلام بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ اور جب ایسی پاکیزہ عورت ہو، جب ایسی پاکیزہ عورت ہو، ان کے گھر میں جو بیٹی آتی ہے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، ان کے گھر میں جو نواسے پیدا ہوتے ہیں نا انہیں حسن حسین کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے کہا تھا کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چملستان کرم کی ہم پورے باغ کو مانتے ہیں۔ فرمایا کیا بات رضا، اس چملستان کرم کی کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور آقا تیرا سب گرانہ نور کا۔ اور اللہ بھی یہ 22ویں سپارے کی جو آیتیں ہیں، اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے یا نساء نبی، اے نبی کی گھر والیو لستن کا احد من النساء، تم ہرگز ان عام عورتوں جیسی نہیں ہو، ان جیسی نہیں ہو جو نبی کے حرم میں آ جائیں۔ اللہ کہتا ہے ہرگز تم دوسری عورتوں جیسی نہیں ہو، تو نبی کی مثل کیسی ہو سکتا ہے؟
یہ قرآن کی نص قطعی ہے. عورتوں کو کہا کہ نبی کی گھر والی ہو، تم عام عورتوں کی جیسی نہیں ہو، اللہ نے تمہیں حرم مصطفیٰ میں قبول فرما لیا ہے. تم مومنوں کی ماں ہو، اور مومنوں کی ماں میرے آقا کی جو سب سے پہلی زوجہ بنی، جسے خاتون اول کا ٹائٹل ملا، اسے خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب